السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عدت میں نکاح کیس سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو عدالت نے بری کر دیا ہے اور رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عمران خان رہا تو نہیں ہوں گے، لیکن عدالت نے اس کیس میں رہائی کا حکم دیا ہے اور یہ طویل کیس چلتا رہا ہے۔ اس میں بڑے اتار چڑھاؤ بھی آئے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ خاور مانی کا روتے بھی رہے ہیں، خاور مانی کا اور عمران خان کے وکلاء کے درمیان، بشریٰ بی بی اور عمران خان کے وکلاء کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہا ہے، گالم گلوچ تک یہ ہوتے رہے ہیں، نعرے بازی، حملہ بھی کیا گیا ان پر پی ٹی آئی کے وکلاء اور کارکنوں کی جانب سے خاور مانی کا کے اوپر۔ کیا کچھ ہوتا رہا اس کیس میں، یہ بھی بیک گراؤنڈ اس خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خبر یہ ہے کہ جی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے عدت نکاح کیس میں سزا کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جو سزائیں تھیں ان کے خلاف اپیلیں تھیں اور سزاؤں یہ اس کو یعنی سزائیں ختم کر دی ہیں عدالت نے۔ مرکزی اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی۔ اس موقع پر خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف ایڈوکیٹ اور عمران خان کے وکیل عمران صابر، مرتضیٰ توری، زاہد ڈار بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل زاہد آصف نے موقف اپنایا کہ اگر ملزمان کوئی مزید شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مزید کہنا تھا کہ کسی بھی پارٹی سے ان کے فقہ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ وکیل زاہد آصف نے دلائل دیے کہ مفتی سعید نے بھی نہیں کہا کہ ملزمان حنفی فقہ سے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کلائنٹ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے شادی کی ہے، انہیں عدت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وکیل زاہد آصف کا کہنا تھا کہ جی تمام تر ذمہ داری بشریٰ بی بی کے کندھوں پر منتقل کی جا رہی ہے۔ شوہر عورت کی قربانیوں کو سائیڈ پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، خاتون مشکل وقت میں خاوند کے ساتھ کھڑی رہی۔ وکیل زاہد آصف نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جی ایک لیڈر سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بیوی بنی گالہ کی آسائش چھوڑ کر اڈیالہ جیل تک چلی گئی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر شادی ہوئی تو دونوں ذمہ دار ہیں۔ وکیل زاہد آصف نے مزید کہا کہ جی بشریٰ بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ اپریل 2017 میں زبانی طلاق دی گئی۔ اگر خاتون کہتی ہے تو اسے زبانی طلاق دی گئی تو کیا اس کی زبانی بات پر اعتبار کیا جائے گا؟ زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حوالے سے عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ دستاویزی ثبوت زبانی بات پر حاوی ہوگا۔ وکیل زاہد آصف نے مزید کہا کہ جی بشریٰ بی بی نے کس بیان میں کہا کہ شادی عدت کے دوران نہیں ہوئی؟ مفتی سعید نے بشریٰ بی بی کی بہن کے کہنے پر کہ شادی کے لوازمات پورے ہیں، نکاح پڑھواؤ۔ کسی جگہ بشریٰ بی بی نے مفتی سعید کو نہیں کہا کہ ان کی عدت پوری ہے۔ جس بہن نے عدت پوری ہونے کا کہا اسے پھر بطور گواہ لایا جاتا۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ جی پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ عدت پوری نہیں۔ 16 وکیل زاہد آصف نے کہا کہ جی 16 جنوری 2024 کو بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد ہوئی اور صحت جرم سے انکار کیا۔ بشریٰ بی بی نے نہیں کہا کہ انہوں نے عدت مکمل ہونے پر شادی کی۔ بانی پی ٹی آئی کا بیان پر بھی فرد جرم عائد ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے بیان پر بھی فرد جرم عائد ہوئی، جس کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی یہ جھوٹا کیس ہے اور لندن پلان کا حصہ ہے اور اس کا مقصد پارٹی کو ختم کرنا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے۔ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے بھی کہیں نہیں کہا کہ انہوں نے عدت مکمل ہونے پر شادی کی۔ اگر ٹرائل کورٹ میں کوئی غیر قانونی کام ہوا تو کیا کیس ریمانڈ بیک کروانا چاہتے ہیں؟ وکیل عثمان گل نے کہا کہ جی ہم کیس ریمانڈ بیک نہیں بلکہ ہائی کورٹ کے ٹائم لائن کے مطابق اپیلوں پر فیصلہ چاہتے ہیں۔
وکیل راجہ زاہد آصف نے کہا کہ جی بشرا بی بی کا کوئی بیان دکھا دیں جس میں کہا گیا ہو کہ عدت مکمل کرنے پر شادی کی۔ پوری کیس فائل میں ایسا بیان موجود نہیں ہے۔ بطور گواہ عدت میں پیش ہونے سے عدالت میں پیش ہونے سے بھی دونوں ملزمان نے انکار کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اس کیس میں بہترین گواہ تھے۔ وکیل زاہد آصف نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی حلف پر اپنے حق میں گواہی دیتے طلاق ڈیٹ پر ٹیمپرنگ کا کہا گیا مگر شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ ہم مطمئن ہیں کہ طلاق ڈیٹ پر کوئی ٹیمپرنگ نہیں، اپریل میں کوئی طلاق نہیں دی، نومبر 2017 میں خاور مانیکا نے تحریری طلاق دی۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ دوران عدت رجوع کرنے کا حق اور عدت مکمل ہونے پر دوسری شادی کی اجازت دی گئی۔ عدت کے دوران دوسری شادی کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جی اکٹھے 3 طلاقوں کا ایک تصور کیا جائے گا۔ خاور مانیکا نے کہیں نہیں کہا کہ وہ فقہ حنفی سے ہیں اور وہ بطور مسلمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ وکیل زاہد آصف کا کہنا تھا کہ جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی خاتون طلاق دینے والے کی بیوی ہی تصور ہوگی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جسے آج دوپہر 3 بجے سنایا گیا۔ اچھا، عدت نکاح کیس کے اندراج کا پس منظر واضح رہے کہ پس منظر یہ ہے کہ جی گزشتہ سال 25 نومبر کو اسلام آباد کے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف دوران عدت نکاح کا کیس دائر کیا تھا۔ درخواست سیکشن 494/34 یہ دفعات لکھی ہوئی ہیں، ان کے تحت دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ میرا تعلق پاک پتن کی مانیکا فیملی سے ہے۔ بشرا بی بی سے شادی 1989 میں ہوئی تھی، جو اس وقت پر پرسکون اور اچھی طرح چلتی رہی جب تک عمران خان نے بشرا بی بی کی ہمشیرہ کے ذریعے اسلام آباد دھرنے کے دوران مداخلت نہیں کی، جو متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ہیں اور درخواست گزار کو یقین ہے کہ ان کی یہودی لابی کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ خاور مانیکا نے بتایا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی شکایت کنندہ کے گھر میں پیری مریدی کی آڑ میں داخل ہوئے اور غیر موجودگی میں بھی اکثر گھر آنے لگے۔ وہ کئی گھنٹوں تک گھر میں رہتے تھے، جو غیر اخلاقی بلکہ اسلامی معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ درخواست میں مزید موقف اپنایا گیا تھا کہ جی عمران خان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں بھی گھسنا شروع ہو گئے اور حالانکہ اسے تنبیہ کی اور غیر مناسب انداز سے گھر کے احاطے سے بھی نکالا کئی دفعہ۔ خاور مانیکا نے درخواست میں بتایا تھا کہ جی ایک دن جب اچانک وہ اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ زلفی بخاری ان کے بیڈ روم میں اکیلے تھے، وہ بھی عمران خان کے ہمراہ اکثر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے درخواست میں بتایا تھا کہ جی بشرا بی بی نے میری اجازت کے بغیر بنی گالا جانا شروع کر دیا، حالانکہ زبردستی روکنے کی کوشش بھی کی۔ اس دوران سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ مزید لکھا تھا کہ جی بشرا بی بی کے پاس مختلف موبائل فونز اور سم کارڈز تھے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر فرح گوگی نے دیے تھے۔ خاور مانیکا نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ جی نام نہاد نکاح سے قبل دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ غیر قانونی تعلقات قائم کیے، یہ حقیقت مجھے ملازم لطیف نے بتائی۔ درخواست میں مزید بتایا گیا تھا جی فیملی کی خاطر صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب ضائع گئی اور شکایت کنندہ نے 14 نومبر 2017 کو طلاق دے دی۔ خاور مانیکا کی درخواست کے مطابق دوران عدت بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ 1 جنوری 2018 کو نکاح کر لیا۔ یہ نکاح غیر قانونی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مزید کہا تھا کہ جی دوران عدت نکاح کی حقیقت منظر عام پر آنے کے بعد دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کر لیا، لہٰذا یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ
496 پی کے تحت سنگین جرم ہے، دونوں شادی سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو طلب کیا جائے اور انہیں آئین اور قانون کے تحت سخت سزا دی جائے۔ 11 دسمبر کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف خاور مانیکا کی جانب سے دائر غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا تھا، تو آج عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، باعزت بری کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔